اسلم جس کارخانے میں کام کرتا تھا وہاں کا مالک بہت مغرور تھا۔ ملازموں کو اپنے سامنے کیڑے مکوڑے سمجھتا تھا۔ ایک روز ایک ملازم نے مالک کے آگے ہاتھ جوڑ کر 5 لاکھ مانگے کیونکہ اس کی بیٹی کا آپریشن تھا، لیکن مالک نے اسے دھتکار کر کہا کہ میرے پاس اتنے فالتو پیسے نہیں ہیں جو تم غریبوں پر لٹاتا پھروں۔ جو ملازم آگے بڑھ کر مدد کے لیے آئے، مالک نے ان کو بھی نکال دیا، لیکن اگلے روز مالک کی چیخیں نکل گئیں جب مالک کارخانے میں آیا تو سامنے اسلم کی بڑی مشکل سے اس کارخانے میں نوکری لگی تھی۔ یہ کارخانہ پلاسٹک کی گھریلو استعمال کی چیزیں تیار کیا کرتا تھا۔ پچھلے 1 مہینے سے اسلم مارا کبھی ایک جانب کو نوکری کے لیے لوگوں کی منتیں ترلے کرتا اور کبھی دوسری جگہ۔ 2 دن سے بھوکا تھا۔ پانی پی پی کر تو اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے وجود میں اب خون کی جگہ پانی ہی گردش کرنے لگا ہے۔ ایک تو گرمی کی شدت، اوپر سے بھوک اس کے وجود کو کھوکھلا کرتی جا رہی تھی۔ آج جب وہ اس کارخانے میں آیا تو کارخانے کے مینیجر نے اسے چھوٹا موٹا انٹرویو لیا۔ سوال جواب کرنے لگا کہ آج سے پہلے کیا ایسا کوئی کام کیا ہے یا پلاسٹک کے بارے میں کتنی جانکاری ہے۔ تو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اسلم میں جتنی ہمت تھی وہ سب کچھ مینیجر کو بتانے لگا۔ مینیجر نے جب اسلم کی حالت دیکھی تو سر تا پیر اسے دیکھنے کے بعد کہنے لگا، نوکری تو تمہیں دے دوں گا، لیکن جیسی تمہاری حالت ہے تم تو مجھے کافی کمزور اور بیماریوں میں ڈوبے ہوئے دکھائی دیتے ہو۔ مجھے تو یہ ڈر ہے کہ تمہیں یہاں پر نوکری تو مل جائے گی، لیکن جس طرح تمہاری حالت دکھائی دے رہی ہے، کہیں کام کرتے ہوئے کارخانے میں کوئی اونچ نیچ تمہارے ساتھ ہو گئی تو بلا وجہ ہمارے سر پر جاؤ گے۔ اتنا سننا تھا کہ اسلم کی آنکھیں پوری طرح سے کھل چکی تھیں۔ اسے یہ ڈر لاحق ہونے لگا کہ کہیں یہ نوکری بھی نہ ہاتھ سے چلی جائے۔ گھبراتے ہوئے فوراً کہنے لگا، نہیں صاحب جی، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ جو کام کہیں گے میں کر لوں گا، جو نہیں آتا وہ بھی سیکھ کر لوں گا۔ میں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، اگر مزید گھر میں پیسے لے کر نہیں گیا تو میرے بچے بیوی بھوک سے مر جائیں گے۔ پتہ نہیں کتنی آس امید ان لوگوں کو مجھ پر ہے۔ خالی ہاتھ واپس گیا تو وہ لوگ تو جیسے ایک مرتبہ پھر بھوکے ہی سو جائیں گے۔ یہ سن کر اس مینیجر کو بھی اس پر ترس آ چکا تھا۔ کہنے لگا کہ ہاں ٹھیک ہے، نوکری تمہیں یہاں پر مل جائے گی۔ اسلم کی حالت دیکھ کر مینیجر کو بھی یقین ہو چکا تھا کہ یہ سچ مچ میں کافی روز سے بھوکا ہے، اسے ٹھیک سے خوراک نہیں ملی، اس لیے سب سے پہلے اس نے کھانا اسلم کو دیا، جسے اسلم نے تھوڑا بہت کھا کر ایک جانب کو رکھ دیا تھا۔ مینیجر نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگا، یہ کیا، ابھی تو کہہ رہے تھے کہ 2 دن سے بھوکا ہوں اور صرف 2 نوالے لے کر ہی رکھ دیا۔ تو اسلم فوراً کہنے لگا کہ ہاں میں سچ کہتا ہوں، میں سچ میں بھوکا ہوں، لیکن 2 نوالے اس لیے لے کر رکھا ہے کہ گھر میں میرے بیوی بچے بھوکے ہیں، جب تک وہ نہیں کھائیں گے مجھ پر روٹی کھانا، اور وہ بھی پیٹ بھر کر، میں حرام سمجھتا ہوں۔ مینیجر اسلم سے کافی متاثر ہوا تھا، وہیں اسے دکھ بھی ہوا تھا کہ نہ جانے اسلم جتنے کتنے ہی لوگ اس دنیا میں موجود ہیں جو بھوک پیاس اور مفلسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بہرحال اسلم جی جان سے وہاں پر کام کرنے لگا، خوش بھی بہت تھا، باقی ملازموں سے زیادہ کام کرنے لگا اور ایک ہی دن میں سیکھ بھی گیا۔ شام ہوئی تو وہی روٹی جو ایک جانب کو اسلم نے رکھی تھی وہ اٹھا کر گھر لے جانے لگا۔ جب مینیجر کی نظر اس پر پڑ گئی، تنخواہ تو اسلم کو مہینے بعد ہی ملنے والی تھی، لیکن پھر بھی مینیجر نے کچھ سوچا اور اسلم کو اپنے پاس بلایا، اپنی جیب سے 5,000 روپیہ نکال کر اسلم کے ہاتھ پر رکھ دیا اور کہنے لگا کہ یہ تمہاری ایڈوانس تنخواہ ہے، اگلے مہینے جب پوری تنخواہ ملے گی تو اس میں سے مجھے 5,000 واپس کر دینا۔ اسلم جان چکا تھا کہ مینیجر اس کے ساتھ ہمدردی جتاتے اسے یہ رقم دے رہا ہے۔ وہ اس کا شکریہ ادا کرنے لگا، آنکھوں میں آنسو بھی آ چکے تھے۔ پھر خوشی خوشی وہ رقم لے کر گھر گیا، سودا سلف لے کر گیا۔ گھر میں داخل ہوا تو سب اسی کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ بچے تو بھوک سے نڈھال تھے، ایک دوسرے پر گرے تھے، اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ باپ کے آنے پر ہمیشہ کی طرح بھاگ کر باہر آتے اور باپ کے سینے سے لگ جاتے، لیکن جب باپ کے ہاتھ میں راشن دیکھا اور کھانے کی خوشبو دیکھی تو سب میں تو جیسے زندگی لوٹ آئی تھی۔ تینوں بچے بھاگ کر اسلم کے پاس آئے تھے اور اسلم کے سینے سے لگ گئے، کہنے لگے، ابا تمہیں نوکری مل گئی، تم یہ سب کچھ ہمارے لیے لائے ہو؟ تو اسلم نے اپنے تینوں بچوں کو سینے سے لگا کر کہنے لگا کہ ہاں میرے بچوں، تم سب کی دعائیں رنگ لے آئی ہیں، میں کہتا تھا نا، خدا کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہماری سن لی۔ وہیں جائے نماز پر بیٹھی ہوئی رخسانہ نے اسلم کو آتے دیکھا تو خوشی سے سجدہ ریز ہو گئی، اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگی۔
بچے بار بار اس سے پوچھ رہے تھے کہ ابا کب آئیں گے، ابا کو نوکری ملی ہے یا نہیں، آج رات ہم پیٹ بھر کر کھانا کھا سکیں گے یا نہیں۔ بار بار بچوں کے سوالوں سے رخسانہ تنگ آ چکی تھی، اس لیے جائے نماز بچھا کر بیٹھ گئی اور بس یہی دعائیں کرتی رہی کہ بس میرے بچوں کو پیٹ بھر کر کھانا مل جائے۔ میں کوئی گاڑی بنگلے نہیں مانگتی، بس ایک وقت کا کھانا مانگتی ہوں جو میرے بچے پیٹ بھر کر کھا سکیں۔ میں اپنے بچوں کو یوں بلکتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ اور شاید رخسانہ کے لیے یہ وقت قبولیت کا تھا جب اس کا شوہر گھر میں داخل ہوا تھا۔ جلدی سے بچوں کو گرما گرم کھانا بنا کر رخسانہ نے دیا۔ بچے ہڑبڑی میں تیز تیز کھانا کھا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر رخسانہ اور اسلم کی آنکھیں بھیگ گئیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے۔ اسلم بہت خوش تھا کہ اسے اتنی اچھی نوکری مل گئی ہے۔ وہ یہ سوچنے لگا کہ جس قدر مینیجر اچھا ہے، اس کارخانے کا مالک تو اس سے بھی زیادہ اچھا ہوگا، بڑے دل والا ہوگا۔ یہی سوچتے سوچتے اسلم کی آنکھ لگ گئی۔ اگلی صبح جب وہ اٹھا اور کام پر جانے لگا، وہ پیدل ہی سفر طے کر رہا تھا۔ آدھے گھنٹے تک مسلسل چلنے کے بعد ہی وہ کارخانہ اسے دکھائی دیتا تھا۔ آج بھی جب وہ چلتے ہوئے جا رہا تھا کہ تبھی اسے کارخانے کے باہر ایک گاڑی کھڑی دکھائی دی۔ بڑی گاڑی تھی اور بڑی لش پش کر رہی تھی۔ اسلم نے آج سے پہلے اتنی شاندار گاڑی نہیں دیکھی تھی۔ وہ گاڑی کے پاس کھڑے ہو کر اسے دیکھنے لگا اور پھر اپنے ہاتھ سے گاڑی کو چھونے لگا۔ دعا کرنے لگا کہ اللہ پاک، یہ گاڑی جس کی بھی ہے اسے نصیب کرنا۔ بہت ہی پیاری گاڑی ہے۔ لیکن تبھی ایک پتھر آ کر اس کے بازو پر لگا۔ پتھر کھا کر درد سے اسلم چلا اٹھا اور پیچھے ہٹا۔ پلٹ کر دیکھا تو ایک 3 پیس سوٹ میں شخص کھڑا تھا، غصے سے اسلم کو دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا کہ گندے انسان، تیری ہمت کیسی ہوئی اپنے گندے ہاتھوں سے میری گاڑی کو چھونے کی؟ ارے تیری اتنی اوقات ہے جو اس گاڑی کے ساتھ ہو کر چلے؟ تو ہے کون جو میری گاڑی کو چھوتا ہے؟ تیرے ہاتھوں کو نہ میں کاٹ دوں؟ ارے میری اس گاڑی کا ڈرائیور اور اس گاڑی کو دھونے والا ملازم بھی صاف ستھرا ہے۔ جب تک 10 مرتبہ میں ان کے ہاتھ نہ دھلوا لوں اپنی گاڑی کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیتا، اور تو ایسے ہی منہ اٹھا کر میری اس گاڑی کو چھوئے جا رہا ہے۔ تبھی پیچھے سے باقی مزدور بھی چوکنا ہو چکے تھے۔ سرگوشیوں سے اسے یہ بات تو علم ہو ہی چکی تھی کہ جو اس کارخانے کا مالک ہے وہ انتہائی غصے والا اور مغرور انسان ہے۔ اسلم گھبرا چکا تھا، فوراً اپنے کندھے پر رکھے ہوئے رومال سے گاڑی کا وہ حصہ صاف کرنے لگا جہاں پر اس نے ہاتھ لگایا تھا، مگر یہ بات اس کارخانے کے مالک کو مزید مشتعل کر چکی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور ایک زناٹے دار تھپڑ اسلم کے منہ پر مار گیا۔ کہنے لگا، ایک گستاخی کی اور اب دوسری گستاخی، اپنے اس گندے کپڑے سے میری گاڑی کو صاف کر رہا ہے۔ آج سے پہلے شاید ہی اسلم کی کسی نے اس قدر تذلیل کی ہوگی جتنی یہاں پر ہو رہی تھی۔ وہ تو گھبرا چکا تھا، بکھلا چکا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ ہڑبڑائے ہوئے انداز میں کہنے لگا، مجھے معاف کر دیں، میں تو بس آپ کی اس گاڑی کو دیکھ رہا تھا، اگر آپ کو برا لگا ہے تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں مالک جی۔ لیکن سب کے سامنے وہ شخص کہنے لگا کہ پہلے میرے قدموں میں گرو اور معافی مانگو، تبھی معاف کروں گا۔ تم نے میری گاڑی کو گندا کرنے کا سوچا بھی کیسے؟ اگر نوکری کی فکر نہ ہوتی تو اسلم کبھی بھی ایسا نہیں کرتا۔ لیکن بار بار اپنے بچوں کے مسکراتے ہوئے چہرے اسے دکھائی دینے لگے جو کل رات کھانا کھا کر ہوئے تھے۔ بچے خوش تھے کہ ابا کو نوکری مل گئی ہے۔ اگر وہ یہ نوکری چھوڑ دیتا یا اکڑ کر بات کرتا تو یہ نوکری اس کے ہاتھ سے جا سکتی تھی۔ اس نے گہری سانس خارج کی اور اپنے ذہن میں اپنے بیوی بچوں کو رکھ کر وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ہاتھ جوڑ چکا تھا۔ کہنے لگا، صاحب جی معاف کر دو، آئندہ میں آپ کی گاڑی کو دیکھوں گا بھی نہیں۔ ابھی وہ اس طرح کہہ ہی رہا تھا کہ اس سے پہلے ہی اس کارخانے کا مالک وہاں سے جا چکا تھا۔ گویا اسلم کی اس کے سامنے عزت 2 کوڑی کی بھی نہ ہو۔ یہ منظر دیکھ کر اسلم بے حد دل برداشتہ ہوا تھا۔ باقی کام والے ملازم اس کے پاس چلتے ہوئے آگے آئے اور اسے سمجھانے لگے کہ مالک کن عادات و اطوار کا مالک ہے، بہتر ہے کہ آئندہ ان کی کسی چیز کو ہاتھ لگانے کی کوشش مت کرنا، یہ ہمیں کیڑے مکوڑوں سے بھی بدتر سمجھتے ہیں۔ یہی بہتر ہے کہ ہمیں اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے اور وہی کرنا چاہیے جو مالک کہتے ہیں۔ اس کے بعد اسلم نے یہی کرنا شروع کر دیا تھا۔ آج سے پہلے اس نے اپنی زندگی میں اس طبیعت کا شخص نہیں دیکھا تھا جس طبیعت کا شخص اس کا مالک تھا۔ مینیجر تو مالک سے بہت مختلف تھا۔ کارخانے میں ایک عورت بھی کام کرتی تھی جس کا نام شہناز تھا۔ بیوہ تھی، 8 بچوں کی ماں تھی اور گھر کی واحد کفیل بھی وہی تھی۔ اس کا شوہر اس فیکٹری میں ہی کام کرتے ہوئے جل کر مر گیا تھا۔ اس کے مرنے پر فیکٹری کے مالک نے 50,000 روپیہ اس عورت کے ہاتھ پر رکھا تھا
اور یہ بھی کہا تھا کہ اگر وہ چاہے تو اپنے شوہر کی جگہ آ کر کام کر سکتی ہے۔ یوں وہ عورت بھی اس کارخانے میں کام کرنے لگی تھی، لیکن چونکہ عورت تھی ایسے کام نہیں کر سکتی تھی جیسے کہ مرد کرتے تھے، اس لیے کارخانے کے مالک نے اس کی تنخواہ بھی مردوں کی نسبت کم رکھی ہوئی تھی۔ پھر بھی بیچاری چپ چاپ یہ کام کر رہی تھی کہ اگر کچھ بول کر مالک کو کہے گی تو جتنے پیسے آ رہے ہیں اس سے بھی اسے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ مالک کی شفافیت کا اندازہ اسلم کو اس بات سے ہی ہو چکا تھا کہ جب وہ کارخانے کے ایک جانب کو موجود کمرے میں بیٹھے کام کے سلسلے میں ہی ایک شخص کے ساتھ زیر بحث تھی کہ جب ایک ملازم چائے کا کپ لے کر وہاں پر گیا۔ جیسے ہی چائے کا کپ وہاں پر رکھا تو اچانک مکھی آ کر چائے میں گر گئی۔ اس میں نہ ہی غلطی چائے بنانے والی کی تھی اور نہ ہی اس ملازم کی، لیکن غصے میں مالک نے ساری چائے اس مزدور پر انڈیل دی۔ گرما گرم چائے تھی، اس کے ہاتھ اور کندھا جلا چکی تھی۔ جہاں جہاں چائے گئی جسم کا وہ حصہ جل کر چھالے بنا چکا تھا، لیکن مالک کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی۔ یہ منظر دیکھ کر تو اسلم کا وجود کانپ گیا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہو سکتی تھی؟ بھلے ہی مالک کے پاس دولت تھی، لیکن غرور، اور وہ بھی اس قدر کہ انسانوں کو انسان نہ سمجھنا۔ کچھ تو ایسا ضرور ہوا تھا جو مالک نوکروں کے ساتھ اس قدر برا رویہ رکھتے تھے۔ اگلے روز اسلم جب کام پر آیا تو اپنے ساتھ کام کرنے والے ایک ملازم سے سوال کرنے لگا۔ کہنے لگا کہ مالک ایسے کیوں ہیں؟ انہیں دیکھ کر لگتا تو نہیں ہے کہ ہمیشہ سے ہی ایسے تھے۔ پورے پاکستان میں ان کے بہت سارے کارخانے، فیکٹریاں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ملازموں کو اتنا کمتر کیوں سمجھتے ہیں؟ وہ ملازم بھی لا علمی کا اظہار کرنے لگا۔ کہنے لگا کہ مجھے یہاں پر کام کرتے ہوئے 6 مہینے گزر چکے ہیں اور ان 6 مہینوں میں میں نے مالک کو ایسا ہی دیکھا ہے۔ یہ سن کر ایک بوڑھا ملازم جو کہ یہاں پر بہت سالوں سے کام کر رہا تھا چلتا ہوا اسلم کے پاس آیا۔ کہنے لگا کہ مجھے یہاں پر کام کرتے ہوئے ایک عرصہ بیت چکا ہے۔ مالک ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے، بلکہ بہت اچھے سے بات کرتے تھے، لیکن ان کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے جس کے بعد وہ بالکل ہی بدل کر رہ چکے ہیں۔ یہ بات اسلم نے سنی تو اس کے دل میں ایک تجسس ہونے لگا۔ اس ملازم سے کہنے لگا کہ چاچا مجھے بھی بتاؤ، جاننا چاہتا ہوں کہ آخر مالک ایسا کیوں ہے؟ یہ تو خود کو فرعون سمجھنے لگا ہے۔ اگر یوں ہی چلتا رہا تو مالک ساری نیکی دریا میں بہا دے گا اور ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ میں نے تو آج تک سب کے لیے خیر ہی مانگی ہے، لیکن مالک کی جیسی حرکتیں ہیں یہ بلا وجہ لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے نفرت پیدا کرتا پھر رہا ہے۔ یہ سن کر ملازم کچھ بتانے ہی لگا تھا کہ تبھی وہاں پر مینیجر آ گیا۔ ہم تینوں کو ایک ساتھ کھڑے دیکھ کر ڈانٹتے ہوئے کہنے لگا کہ تم لوگوں کو یہاں پر کام کے لیے رکھا گیا ہے یا باتوں کے لیے؟ کام کے وقت کوئی بھی بات کرتا ہوا دکھائی نہ دے۔ فوراً ہم تینوں کام میں لگ چکے تھے۔ جب دن کو کھانا کھانے کا وقت ہوا تو اسلم اس بزرگ ملازم کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ پھر سوال کرنے لگا کہ بتاؤ حقیقت کیا ہے؟ مالک اتنا سخت کیوں ہے؟ کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ بوڑھا ملازم اسے ماضی بتاتے ہوئے کہنے لگا، یہ بات بہت سال پرانی ہے، جب مالک کا صرف یہی کارخانہ ہوا کرتا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کارخانے میں اتنی ترقی ہوئی کہ مالک نے شہر میں 2-3 کارخانے اور بھی کھول لیے۔ اس وقت ان کا رویہ سب کے ساتھ بہت ہی اچھا ہوتا تھا، ان میں غرور، تکبر نہیں تھا۔ ارے جہاں ہم سب ملازم بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوتے وہیں پر مالک بھی بیٹھ جاتے اور بیٹھ کر کھانا کھانے لگتے۔ کتنی ہی مرتبہ تو میری پلیٹ سے مالک نے سالن لگا کر کھایا۔ بڑا اچھا وقت گزر رہا تھا۔ مالک سب کا خیال رکھتے تھے، لیکن جس روز میں کارخانے میں آیا تھا اسی روز ایک اور ملازم یہاں پر آیا جو کہ بڑا ہی خوش گفتار تھا۔ ایسی بات کرتا کہ سب کو ہنسا کر رکھ دیتا۔ مالک اسے اپنا دایاں بازو سمجھنے لگے تھے، اس سے ہر بات کہتے۔ سب ملازموں کے ساتھ ساتھ اس سے بھی بہت محبت کرتے تھے، لیکن وہ کچھ زیادہ ہی تھا۔ اس طرح مالک نے دھیرے دھیرے اسے اپنے کارخانے کے راز بتانا شروع کر دیے۔ ایک دن وہ مالک کو ہی دھوکہ دے گیا۔ مالک کو کروڑوں کا نقصان اٹھانا پڑا، ان کی کمپنیاں بند ہو گئیں۔ تبھی ان کے مخالف شخص نے، جو کہ مالک کا بہت بڑا دشمن تھا، مالک سے آ کر کہنے لگا کہ جب نوکروں کو سر کا تاج بنا کر رکھو گے، انہیں پاؤں میں رکھنے کی بجائے کندھوں پر بٹھاؤ گے، تو پھر یہی ہوگا، تمہارے ساتھ تمہارے ملازم ہی تمہاری عزت 2 کوڑی کے کر کے رکھ دیں گے۔ مالک کے دل کو یہ بات اچھی نہیں لگی، انہیں ہارٹ اٹیک آ گیا۔ 2 ہفتوں تک تو ہسپتال رہے، دھیرے دھیرے کام پر آنا شروع ہوئے۔ ہم سب دوبارہ سے مالک کے پاس گئے، ان کا حال پوچھنے لگے، لیکن مالک بالکل بدل چکے تھے۔
ایسا لگ رہا تھا جیسے مالک اب وہ مالک نہیں رہے بلکہ ان میں ایک بہروپیہ آ چکا ہے۔ ہم تو بس تبھی سے مالک کے یہ رویے برداشت کر رہے ہیں۔ کچھ سمجھ نہیں آتی کہ مالک کیوں بدل گئے ہیں، لیکن بہرحال اس کے بعد اتنے سال گزر چکے ہیں، مالک نے دوبارہ کسی کے ساتھ بھی اپنا رویہ بحال نہیں کیا بلکہ مزید بگڑتا ہی چلا گیا ہے۔ شاید وہی بات ہوگی کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک پیتا ہے۔ مالک کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ اسلم نے سنا تو کچھ سوچوں میں پڑ چکا تھا۔ ہاں، مالک کو بہت گہری ضرب لگی تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ سب کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھنے لگیں، سب کو ہی برا سمجھنے لگیں تاکہ دوبارہ کوئی انہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ اسلم سوچ چکا تھا کہ وہ کچھ ایسا ضرور کرے گا جس سے مالک کا رویہ سبھی ملازموں کے ساتھ دوبارہ سے اچھا ہو جائے، لیکن ایسا کیا کر سکتا تھا؟ مالک تو کسی ملازم کو اپنے پاس بھٹکنے بھی نہیں دیتا تھا، بار بار اپنے پیسے کا روب جھاڑتا تھا اور کسی کو بھی اپنے قریب تک بھٹکنے نہیں دیتا تھا۔ اس روز بھی ایک شخص روتا ہوا مالک کے پاس آیا، کہنے لگا کہ میری بیٹی کا آپریشن ہے۔ اس کے سر میں کھیلتے ہوئے ایک کنکر پھنس گیا۔ ڈاکٹروں نے اسے نکالنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ دماغ میں آگے چلا گیا۔ میری اکلوتی بیٹی ہے، اس کے بعد میری کوئی اولاد نہیں ہے، مجھے جان سے پیاری ہے۔ اگر آپ میری کوئی مدد کر دیں تو میں ساری زندگی مفت میں آپ کے ہاں نوکری کروں گا، لیکن خدا را مجھے کسی طریقے سے 5 لاکھ روپیہ دے دیں۔ باقی پیسے میں نے اپنا گھر گروی رکھا ہے اور بیوی کا زیور بھی بیچ دیا ہے، لیکن ڈاکٹروں نے لاکھوں روپے مانگے ہیں۔ اگر آپ 5 لاکھ روپے دے دیں گے تو میں مفت میں آپ کی نوکری کروں گا جب تک یہ قرض نہیں اتر جاتا۔ مالک نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر سر جھٹک دیا، کہنے لگا کہ اچھا، آج 5 لاکھ دوں، کل تم 10 مانگو گے اور 10 کی بجائے پھر 20 پر آ جاؤ گے، اور پھر یہ قرض میں ہر مہینے تمہاری تنخواہ سے 20-25 ہزار کر کے کاٹتا رہوں گا۔ یوں تو صدیاں گزر جائیں گی، میں بھی مر جاؤں گا، تم بھی مر جاؤ گے اور یہ قرض وہیں کا وہیں رہ جائے گا۔ کیوں؟ میں کیا حرام کما رہا ہوں یا تم لوگوں کی مدد کے لیے کما رہا ہوں؟ جاؤ کہیں سے اور سے مانگو۔ وہ شخص روتا رہا، لیکن پھر جب اسلم نے یہ دیکھا تو اس سے یہ سب کچھ برداشت نہ ہوا۔ وہ آگے بڑھا اور اپنے ساتھ کچھ اور ملازموں کو بھی لے کر آیا تھا۔ روتے ہوئے بیٹھے ملازم کو اٹھایا اور کہنے لگا کہ بھائی فکر مت کرو، ہم سے جو بن پڑی ہم تمہاری بیٹی کے لیے کریں گے، آخر کو ہم بھی بیٹیوں والے ہیں، ہم تمہارے ساتھ نیکی کریں گے تو کل کو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ نیکی کرے گا، تم فکر مت کرو، ہم ہر حال میں تمہارا ساتھ دیں گے۔ سبھی لوگ وہاں پر اکٹھے ہو چکے تھے۔ سب نے سوچا کہ میرے پاس اتنی زمین ہے، میرے پاس اتنے پیسے ہیں، میری بیوی نے اتنے پیسے جوڑ کر رکھے ہیں، سب کو ملائیں گے تو 3 لاکھ تو بن ہی جائیں گے۔ سارے ملازم یہ ساری باتیں کر رہے تھے کہ جب مالک غصے سے بپھر اٹھا، کہنے لگا کہ یہ تم سب مل کر مجھے نیچا دکھانے کی کوشش میں لگے ہو، اتنی جرت ہے تم لوگوں میں جو مجھے نیچا دکھا رہے ہو، میں سب کو نوکری سے نکالتا ہوں۔ اتنا کہہ کر مالک نے سبھی ملازموں کو کھڑے کھڑے اپنی فیکٹری سے نکال دیا۔ اب تو ملازموں کی بھی بس ہو چکی تھی۔ اسلم بھی پریشان ہو گیا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے فیکٹری کے سارے ملازم اکٹھے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اگر آپ ان 15 ملازموں کو نکالیں گے تو ہم بھی آپ کی فیکٹری میں کام نہیں کریں گے، ہم نے بہت ظلم سہ لیے ہیں آپ کے، اب ہم بھی یہ کام چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کارخانہ مکمل خالی ہو گیا۔ جیسے ہی یہ بات باقی کارخانے کے ملازموں تک پہنچی تو وہ لوگ بھی احتجاج کے طور پر خود ہی نوکریاں چھوڑ کر وہاں سے جانے لگے۔ پہلے تو مالک بڑا اکڑ رہا تھا، لیکن پھر جب دھیرے دھیرے لاکھوں کا نقصان ہونے لگا تو وہ گھبرا چکا تھا۔ نئے ملازم بھی آنا چھوڑ چکے تھے کیونکہ یہ ساری غریب کمیونٹی تھی جو یہاں پر ملازمت کرتے تھے۔ جیسے جیسے انہیں پتہ چلا کہ انہوں نے ہمارے مزدور بھائیوں کو اکڑ دکھا کر کام سے نکال دیا ہے اور انتہائی بدسلوکی کرتا ہے، تو لوگوں نے آنا ہی چھوڑ دیا۔ جب لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہونے لگا تو مالک بھی گھبرا چکا تھا۔ اسے احساس ہونے لگا تھا کہ اس نے ایسا کر کے بہت غلط کیا ہے۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب مالک خود اپنے کام والوں کو فون کر کے کہنے لگا کہ کام پر واپس آ جاؤ، میں تم لوگوں کی تنخواہیں بھی بڑھا دوں گا اور تم لوگوں کو دوبارہ کبھی کام سے بھی نہیں نکالوں گا۔ مالک کی اکڑ ختم ہو چکی تھی۔ جب مالک نے کہا کہ وہ سب کے سامنے معافی بھی مانگنے کو تیار ہے تو اگلے روز ہی سب وہاں پر اکٹھے ہو چکے تھے۔ اسلم بھی موجود تھا۔ جیسے ہی مالک نے سب ملازموں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر یہ تسلیم کرنا چاہا کہ تم لوگوں کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں اور نہ ہی ہمارا کاروبار مزید آگے بڑھ سکتا ہے،
لیکن اس سے پہلے ہی سبھی ملازم آگے بڑھ کر مالک کا ہاتھ پکڑ چکے تھے۔ کہنے لگے کہ نہیں، آپ کا ہماری نظر میں بہت مقام ہے، بس ہم آپ کو ایک سبق سکھانا چاہتے تھے کہ ہم ملازم ہیں، محنت کر کے کماتے ہیں، مفت خوری نہیں کرتے، خون پسینے کی کمائی ہوتی ہے یہ ہماری، جو آپ ہمارے ہاتھوں پر رکھتے ہیں۔ ہم محنت کرتے ہیں تو آپ کا یہ کارخانہ چلتا ہے، اگر ہم کام کرنا چھوڑ دیں تو آپ بھی سڑک پر آ سکتے ہیں۔ پھر یہ غرور تکبر کیسا؟ مالک کو احساس ہو چکا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کا رویہ سب کے ساتھ ٹھیک ہو گیا اور پھر سب ملازموں کے ساتھ اچھے سے پیش آنے لگا۔